أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا اس دنیا میں اکثر لوگ نیکی سے جان چھڑانے کے لیے اور گناہ اور نافرمانی والا کام کرنے کے لیے کئی طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ نیکی سے جان چھڑانے کے لیے اور برائی کرنے کے لیے بڑے ہیلے بڑے بہانے بناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے نیکی سے جان چھڑانے کے لیے اور برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلے بہانے بنانا یہ منافق والا کردار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کردار اچھا نہیں۔ قرآن کریم میں منافقوں کی بڑی نشانیاں بڑی علامتیں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بکثرت بیان کی گئی ہے کہ منافق نیکی سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ کرے گا اور برائی کرنے کے لیے ہیلا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافق کا کردار قرار دیا، اور اس کے برعکس مومن و مسلم کا یہ کردار بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے گا اور برائی سے بچنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرے گا۔ یہ اللہ نے دو کردار ہم نے سب نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہیلے بہانے نیکی سے جان چھڑانے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ان میں ایک بہانہ آج کے درس میں بیان کرنا ہے جو عام رائج ہے۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے دکھلائی دیتے ہیں کہ انہیں نیکی کی دعوت دو
تو کہیں گے میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو کیا لگے۔ میں نے تو بڑے لوگوں سے سنا ہے، آپ نے بھی اندازہ ہے سنا ہوگا یہ بہانہ۔ آپ نیکی کی دعوت دیں، جواب ملے گا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کیوں میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کسی کو برائی سے روکیں، جواب ملے گا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کیوں میرے اوپر داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ بڑا بہانہ چلتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس طرح کی بات سنی ہے تو ہاتھ تو کھڑا کریں تاکہ میرا اندازہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا بہانہ ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو کیا لگے میں اچھائی کروں برائی کروں۔ قرآن و سنت کی روح سے یہ بہانہ 100% غلط ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان اچھائی کرے یا برائی کرے یہ اس کا صرف ذاتی مسئلہ نہیں، اس کی اچھائی کا دوسروں پہ اچھا اثر ہے اور اس کی برائی کی دوسروں پہ بری نحوست ہے۔ یہ محض ایک الہ جی میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ ذاتی مسئلہ کیوں؟ سورہ یاسین پڑھیے تو لوگوں نے آج مردے بلٹی کروانے کے لیے رات چھوڑی ہے۔ سمجھا جاتا ہے جس کی روح نہ نکل رہی ہو پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا۔ اللہ نے اس لیے نہیں سورہ یاسین اتاری۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کے اندر بطور خاص یہ بات ہے کہ قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، تو لوگوں نے وہی سورت مردوں کے لیے رکھ دی۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن زندوں کے لیے ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ ہم نے قرآن کریم اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس لیے؟ تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہے۔ زندوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے قرآن ہے۔ اگرچہ یہاں زندہ کے کئی مفہوم ہیں لیکن وہ ساری بجا ہیں۔ بہرحال ایک مفہوم یہی ہے قرآن زندوں کے لیے اتارا گیا۔ ہم نے وہ صورت مردے بلٹی کروانے کے لیے رکھ دی، مردوں کے لیے خاص کر دی، جس صورت میں آتا ہے کہ قرآن زندوں کے لیے۔ تو سورہ یاسین میں اللہ نے یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ انسان کا صرف اچھا اور برا عمل ہی نہیں لکھا جاتا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، فرمایا ہم لکھتے ہیں جو اچھا یا برا عمل انہوں نے آگے بھیجا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں، اور صرف وہی نہیں لکھتے، وَآثَارَهُمْ، اچھے اور برے عمل کے دوسروں پہ کتنے اثرات اچھے یا برے پڑے وہ بھی کھاتا درج کیا جاتا ہے۔ تو ذاتی مسئلہ کیسے ہوگا جی؟ آدمی اچھائی کرے دوسروں پہ اچھا اثر پڑے گا، برائی کرے دوسروں پہ برا اثر پڑے گا۔ اچھائی کی برکت ہے خواہ تنہائی میں چھپ کے کرے، برائی کی نحوست ہے خواہ اندھیرے اور تاریکی میں اور چار دیواری میں چھپ کے کرے۔ یہ کیسے کہتا ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے؟ یہ بہانہ ہے صرف نیکی سے جان چھڑانے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے، یہ صرف بہانہ ہے ورنہ ذاتی مسئلہ نہیں۔ انسان کو اللہ نے بنایا اس طرح کا ہے، اس کا دوسرے پہ اثر پڑتا ہے، اس کی اچھائی کا بھی اثر پڑتا ہے اور برائی کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک تو اس دلیل سے پتا چلا کہ ذاتی مسئلہ نہیں، یہ صرف بہانہ ہے کہ اللہ فرما رہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں
جو انہوں نے اعمال اچھے یا برے آگے بھیجے، اور ان کے اچھے اور برے اعمال کا اثر کتنے لوگوں پہ پڑا ہم وہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال حدیث سے مزید دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے۔ ذاتی مسئلہ کیوں ہے؟ صحیح البخاری اٹھائیے، سید ولد آدم ناطق وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں ناحق قتل کیے جائیں گے، جتنے لوگ دنیا میں ناحق قتل کیے جائیں گے، ان مجرموں کو جتنا گناہ ہوگا اس کا حصہ آدم کے بیٹے کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ کیوں؟ اس نے انسان کو قتل کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ اب دیکھو دوسروں پہ اثر پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، کہ اس کی وجہ سے دوسروں نے بھی قتل کیا ہے تو اس کو کھاتا جا رہا ہے۔ پھر باقاعدہ اس سے بھی مزید صریح حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص ایک علاقے میں اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل، اس کو دیکھ کر اس علاقے میں جتنے لوگ وہ اچھا عمل کریں گے ان کو جتنا اجر ہوگا یہ اس علاقے میں جاری کرنے والے کو بھی ہوگا، کہ جس نے وہاں کیا لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ بھی نیکی ہے اور ہے وہ نیکی۔ اور آپ فرماتے ہیں جس نے برا طریقہ جاری کیا، کہ ایک علاقے میں ایک لوگوں کو اس برائی کا نہیں پتا، یہ گیا ہے اور اس نے برائی کیا تو لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی کام ہے، میں اس کو دیکھ کے قیامت تک جتنے لوگ وہاں برائی کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا اور حصہ اس کو بھی آئے گا۔ تو یہ تو بہانہ ہے ذاتی مسئلہ۔ اب یہ نماز ہے، یہ بھی ذاتی مسئلہ نہیں، نیکی ہے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کے کتنے لوگ نمازی بنیں گے۔ دوسرا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ دعا کرتے ہیں، تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ تحیات میں دعا پڑھتے ہو نا، تمہاری یہ دعا آسمان میں زمین میں ہر نیک کو پہنچتی ہے۔ اب جس نے تو نماز پڑھی اس کی طرف سے تو یہ عقیدہ ہو گیا کہ ہر نیک کو اس کی دعا پہنچی سلامتی کی، تو جس نے نہیں پڑھی اس نے آسمان اور زمین کے ہر نیک کو اپنی دعا سے محروم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا محروم۔ ذاتی مسئلہ کیسے ہے؟ محروم کر دیا اس نے۔ کہتا ہے نماز میرا ذاتی مسئلہ ہے، محروم کر دیا۔ اسی طرح برائی ہے، انسان تو انسان ہے، اس کی برائی کا اثر حیوان پہ بھی پڑتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے گھونسلے میں پرندہ سوکھ کے مر جاتا ہے۔ ذاتی مسئلہ کہاں ہے؟ خام کہیں میرا ذاتی مسئلہ، جی میں سودی کاروبار کرتا ہوں میرا ذاتی مسئلہ، ذاتی نہیں، تیری نحوست پتہ نہیں کتنوں پہ پڑ رہی ہے۔ ہم نے چیزوں کے اندر نحوست بنائی ہے، نحوست برے اعمال ہیں، نیک اعمال برکت ہیں، برے اعمال نحوست ہیں، دوسروں پہ اچھا اور برا اثر پڑتا ہے۔ ایسے نہیں تاریخ میں واقعہ لکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں چرواہے بکریاں لے کے نا کھلی چھوڑ کے سائے تلے آرام کرتے تھے، پرواہ ہی نہیں تھی کہ کوئی بھیڑیا بھی کھائے گا بکری۔ اتنی برکت اس نیک حکمران کی، اللہ اکبر۔ ایک دن کیا واقعہ پیش آیا، ایک بکری پہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا،
چرواہا پریشان ہو گیا، کہتا ہے چکر کیا ہے؟ ایک وقت سے ہم تو بے فکر تھے، ہم تو بکریاں کھلی چھوڑ کے خود آرام کرتے تھے سائے دار جگہ تلاش کر کے، کبھی کسی بھیڑیے نے حملہ ہی نہیں کیا تھا، آج حملہ کیوں کیا ہے؟ کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ جب وہ شہر گیا تو پتا چلا جناب عمر بن عبد العزیز وفات پا گئے ہیں رحمہ اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ذاتی مسئلہ ہے؟ یہ بہانہ ہے صرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی چھوڑنے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے بہانہ، یہ کردار منافقہ ہے قرآن و سنت کی روح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہانہ ہے نہیں کہ آدمی سمجھے کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میں جو مرضی کروں، نہیں، اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اچھا یا برا اثر دوسروں پہ۔ اور یہی وجہ ہے نزول قرآن کے زمانے میں اگر کسی نے اعلیٰ درجے کی اچھائی کی، اس کا کردار مثالی کردار بنا کے قرآن یا حدیث میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ چھوٹا اثر پڑا جی، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، صحیح البخاری میں ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم کیسا مثالی کردار پیش کر گئی وہ عورت، بڑے بڑے مرد نہیں ایسا نمونہ پیش کر پائے۔ کیا حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں ہوا کیا، حضرت ابو طلحہ ان کے ستیلے باب تھے حضرت انس کے، کہتے ہیں ان کا بچہ بیمار تھا اور خود کام کاج پہ نکل گئے، بیوی کو کہہ گئے دیکھ بھال کر بچے کی، کام سے واپس ہو کے آنے سے پہلے بچہ وفات پا گیا ہے۔ بیوی سوچتی ہے میرا شوہر سارا دن مزدوری کر کے تھکا رہا رہے گا، آتے ہی بچے کی وفات کی اطلاع سنے گا، تدفین کا کام تو کل دن کو ہوگا، پہلے ہی بھوکا ہے، پتہ نہیں 2 ٹائم کا بھوکا آئے گا کہ 1 ٹائم کا کہ 3 ٹائم کا، آتے ہی اس کو خبر دے دوں تو اس کو تو پریشانی بن جائے گی۔ بڑے طریقے سے بچے کو نہلا کے کفن پہنا کے اندر کمرے میں چھپا دیا ایک طرف، سارے گھر کے جتنے افراد تھے پابندی لگا دی، کہا خبردار بچے کا باپ ہے کسی نے نہیں بتلانا، میں بتلاؤں جیسے چاہوں بتلاؤں، بس تم آرام کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، تم نے نہیں بتلانا کہ بچہ فوت ہو گیا۔ سب پہ پابندی لگائی۔ آج کی عورت ہوتی نا تو شوہر کے آنے سے پہلے دروازے پہ بال بکھیر کے بیٹھی ہوتی، تجھے تو کام کی فکر تھی نا، تو کر لے کام، مر گیا نا بچہ بعد میں۔ آج تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ کیسا مثالی کردار پیش کیا ام سلیم رضی اللہ عنہ، رکھ دیا بچہ، شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا بنایا اس کے لیے، بچے کی میت گھر میں ہے، کھانا پکا رہی ہے عورت ہو کے، ایسی صابرہ ہے۔ ابو طلحہ آگے گھر آتے ہی پوچھا بچے کا کیا حال ہے، ظاہر ہے ماں ہو باپ ہو بچے سے رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، آتے ہی پوچھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے تعریض کی، ایسی بات کہ جس کا ظاہر مطلب کچھ اور تھا، جی اندر مطلب کچھ اور تھا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، ضرورت کے تحت ایسی بات درست ہے۔ پوچھا کیا حال ہے بچے کا، کہا بچہ سکون کر گیا ہے اور امید ہے اب وہ آرام میں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ چھوٹا بچہ وفات پا گیا، اس کا تکلیف ختم ہو گئی ساری۔ انہوں نے سمجھا واقعی جو بول رہی ہے وہی ہے کہ بچہ تندرست ہو گیا ہے۔ آپ کھانا کھائیں نا، آپ کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے، آپ کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر، شوہر کو کھانا کھلایا، خدمت کی، حتیٰ کہ رات میاں بیوی مخصوص معاملہ ازدواجی بھی کرتے ہیں۔ جب فجر کے وقت حضرت ابو طلحہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، اب بیوی اب بھی خبر منہ پہ مارتی نہیں، بھلا کیا کہتی ہے، ذرا ٹھہرو جی، کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہو وہ واپس لے لے تو اس سے کوئی گلہ کیا جا سکتا ہے؟ کمال خاتون ہے، گلہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں، گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر بچہ جو اللہ کی امانت تھی نا ہمارے پاس،
وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے کا واپس لے لیا ہوا ہے، تو گلا تو نہیں نا، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لیا۔ وہ ام سلیم نے جب یہ بات کہی اور ساتھ کہا اللہ کے نبی کو اطلاع دو کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تو سر پکڑ کے رہ گئے کہ یہ کیا، وہ میرے آنے سے پہلے کا فوت ہو گیا ہوا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میاں بھی مخصوص عمل بھی کر رہے ہیں، بچے کی میت گھر میں ہے، بنا کیا ہے۔ بہرحال نماز کا وقت ہو گیا تھا، مسجد میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد سارا سنایا کہ میری بیوی نے یہ کیا، انہوں نے غلط سمجھا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دی کہ چلو کوئی نہیں، پہلا اللہ نے لے لیا، اللہ تمہارے رات کے عمل میں برکت ڈال دے۔ لو جی، رات کے عمل میں برکت ہو گئی، وہ پھر امید ہو گئی، کہا اللہ برکت ڈالے۔ اب دیکھو کیسا کردار پیش کیا، کیا اثرات چھوڑ گیا یہ کردار۔ یہی وجہ ہے اللہ اکبر، جس طرح کا شرف حضرت بلال کو مرد صحابہ میں سے ملا، اس طرح کا شرف عورت صحابیات میں سے ام سلیم کے حصے میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا تو فاذا انا بالرمیسا، میں نے انس کی ماں الرمیسا کو جنت میں دیکھا، جنت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ مثالی کردار ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم خیر میں نمونہ بنیں، ہمارا اچھا کردار ایسا ہو کہ ہمارا وہ کردار مثالی بنے۔ یہ مثالی کردار ہے، قیامت تک کے لیے حدیث میں درج ہو گیا ام سلیم کا کردار اچھائی میں۔ اس کے مقابلے میں کئی برے کردار اس حد تک برے ہوتے ہیں کہ زمانے نزول قرآن میں وہ کردار ظاہر ہوئے تو قیامت کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ برے لوگوں کا تذکرہ بھی ولید بن مغیرہ جیسے کا، ابو لہب جیسے کا، قرآن کریم میں نزول قرآن کے زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے ان میں سے کسی کا نام مذکور نہیں۔ پہلی قوموں کے کافروں کا پھر نام ہے، فرعون کا، ہارون، حامان کا، قارون کا، پھر ہے نام فرعون، حامان، قارون، لیکن اس زمانے کے جو کافر تھے کسی کا نام نہیں۔ لیکن ابو لہب کا برائی کے میدان میں ایسا عبرتناک کردار تھا کہ قرآن میں نام لے کے مذمت اتاری گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیوں؟ برائی کے میدان میں اس کا انتہائی خطرناک کردار تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے موقع پہ سب سے پہلے مخالفت کی، سب سے پہلے مخالفت میں پہل کرنے والا، توحید کی آواز پہ مخالفت میں پہل کرنے والا ابو لہب، نام لے کے اللہ نے مذمت کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قیامت تک جوتیاں پڑ رہی ہیں، تو اثر کیوں نہیں؟ ذاتی مسئلہ کیوں ہے؟ نہیں، اچھا کردار ہے تو اس کی خوشبو پتہ نہیں کتنے سال کہاں تک جاتی ہے، اور اگر برا کردار ہے تو اس کی گندی بو پتہ نہیں کتنے سال کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھا اثر چھوڑنے والا، اچھا کردار پیش کرنے والا مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برا کردار اور برا نمونہ پیش کرنے سے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔